بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گائن صاحب، دو ٹاپکس ہیں جن کے اوپر آج ہم نے بات کرنی ہے. ایک تو آئی ایم ایف کا جو گورننس اور اینٹی کرپشن کے اوپر مشن ہے. آج اس نے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے ملاقات کی ہے. کوئی 1 گھنٹے سے زیادہ کی یہ ملاقات ان کی رہی. اور دوسرا جو میں نے آپ کے سامنے ایشو رکھنا ہے، جو ہم ٹیکس لاز امینڈمنٹ کی بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو 1 کروڑ روپے سے زیادہ کوئی شخص جائیداد یا پلاٹ لینا چاہتا ہے، اگر وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ویلتھ کی ہے اس سے جسٹیفائی نہیں کر سکے گا تو وہ خریدنے کے اوپر پابندی ہوگی. آج آصف علی زرداری جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں، ان کی مدد سے جو آباد کے لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، نوید قمر صاحب اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے. پریکٹیکلی فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل جو آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے تھا، اس کا کام بڑھ گیا ہے. وہ کچھ نہیں ہونا اس کے اوپر، چونکہ طے یہ ہوا ہے کہ 2 ماہ کے اندر ایف بی آر ایک ایپ ڈیولپ کرے گا نادرا کی مدد سے، پروونشل ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی مدد سے. تو اس کے بعد پھر یہ لا جو ہے وہ انڈر کنسیڈر ہوگا. لیکن اس ٹائم تک آپ کو پتہ ہے کہ نئے بجٹ 20 سر پہ کھڑا ہوگا. تو فار آل پریکٹیکل پرپزز آج اس سارے معاملے کو فزل آؤٹ کر دیا گیا ہے. یہ پریکٹیکلی آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے؟ میری بات سننا، آج فروری کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو فروری کی 11 ہے. اگر 2 مہینے اسی کو آپ دیکھیں تو اپریل آ جائے گا. اپریل کے بعد اگر یہ لا پاس بھی ہو گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاس ہوگا. یہ بیسیکلی اس جو لا کے اوپر ایک پوری ایک کمپین کی تھی. آباد اس میں تھا، عارف حبیب صاحب تھے اور بزنس مین تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے اس طرح کی پابندیاں لگا دیں تو یہ سارے پیسے کیپٹل فلائٹ ہوگا اور دبئی میں جا کے یہ پیسے انویسٹ ہو جائیں گے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت پیچھے تو نہیں ہٹی، لیکن پریکٹیکلی پیچھے ہٹ گئی ہے، اور یہ بجٹ میں ہی آگے جا کے یہ معاملہ ہوگا. بلکہ ایک موقع پہ جو چیئرمین ایف بی آر ہیں انہوں نے یہ بھی کہا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیکھ کر، اور یہ جو بخشی صاحب ہیں آباد کے چیئرمین جو کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے ورچوئل، انہوں نے کہا جی آپ جیت گئے ہیں. اچھا، یہ لفظ راشد محمود لنگڑیال صاحب نے استعمال کیا. تو اس سے بڑا کلیئر ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل والا یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اور یہ جو نان فائلنس والا معاملہ ہے وہ چلتا رہے گا فار نیکسٹ فیو منتھس. تو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ کے صدر آصف علی زرداری کی مدد سے یہ آباد والا معاملہ شاد و آباد پہ چلا گیا. بالکل، آپ شاد و آباد سے زیادہ آگے چلا گیا، موجے ہی موجے موجہ ہی موجہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی پہ آج کل دوبارہ سے ایک بوم کی کیفیت بڑھ رہی ہے. اور دوسری طرف ایک اور بھی ایک ٹاسک فورس پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہوئی ہے جس کی میٹنگ بار بار ڈیلے ہو رہی ہے. تو شاید وہ ٹاسک فورس کے جو فیصلے ہیں وہ بھی امپلیمنٹ جو ہونے کی بات ہے وہ نیکسٹ بجٹ سے ہی ہوگا. یہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. تو پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مطالب صاحب کہ اصل میں یہ پھر جو ٹیکس لا امینڈمنٹس کا وہ سارا بل آنا تھا جس میں وہ نان فائلر کیٹیگری ہونی تھی، وہ بھی ایک طرح سے ہولڈ پہ ہی ہے. آپ ہولڈ پہ ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اس میں تو دیکھیں پبلک بھی انوالوڈ ہے، اس لیے لارجر میں انٹرسٹ میں تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں میں اس کو ایکسپلین کر دوں. اس کی سیکشن ہے 114. جو سیکشن 114 ہے وہ بیسیکلی جو پہلے تو تھا نا فائلر اور نان فائلر. اب ایف بی آر نے جو کیٹیگری انٹروڈیوس کرنے کی بات کی تھی وہ تھا ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل. کون سے لوگ ہیں جو کہ پراپرٹی خریدنے کے قابل نہیں ہوں گے؟ ان ایلیجیبل لوگ کون سے ہوں گے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی پراپرٹی کی ویلیو 10 ملین ہے، یعنی 1 کروڑ روپے ہے، 1 کروڑ روپے سے زائد کی پراپرٹی اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو نہیں خرید سکیں گے. اور ایلیجیبل کا طریقہ کیا تھا کہ پچھلے سال کے دوران آپ نے اپنی جب انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کی تو آپ نے اپنے ایسٹس اتنے بتانے تھے کہ اگر ان کو لیکویڈیٹ کیا جائے تو ان کی مالیت جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہو، وہ بندہ ایلیجیبل ہوگا. اچھا، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایف بی آر نے ایک ایپ تیار کرنی تھی.
اگر فرض کیا میں نے ایک جو ہے وہ پراپرٹی خریدی ہے جس کی مالیت ہے 1,30,00,000، اب میں نے ریٹرن فائل نہیں کی تو مجھے پابندی تو نہیں لگ سکتی. تو فوری طور پہ ایک ایپ تھی جہاں پہ جا کے میں اس پہ یہ کہوں، اور اگر میں نے پہلے تو اپنے شو نہیں کیے ہوئے تو شو کروں، اور اگر میں نے نہیں شو کیے ہوئے پچھلے سالوں میں تو ان کو امینڈ کرنے کی، اپنی ریٹرن جو میں نے پچھلے سالوں میں دی ہے اس کو امینڈ کرنے کے لیے بھی ایک ایپ تیار کرنی تھی. اس کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی تھی بلال اظہر کیانی صاحب کی سربراہی میں. اس کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا ہے، اور جو مین کمیٹی ہے اس نے انڈورس بھی کر لیا ہے کہ یہ لا اس ٹائم تک اس کو پاس نہ کیا جائے جب تک اس کی ایپ FBR تیار نہیں کرتی. اور اس کے لیے کیا انہوں نے کہا جی 2 مہینے چاہیے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں فار آل پریکٹیکل پرپسز اس معاملے سارے کو انہوں نے آن ہولڈ کر دیا ہے، اور بات اب آگے اس کے اوپر نہیں بڑھے گی. اور میرا خیال ہے یہ IMF کی بہت زیادہ ٹف کنڈیشنلٹی بھی نہیں تھی، یہ تو خود آپ ایک کر رہے تھے چیز کہ آپ جو لوپ ہولز ہیں ان کو ختم شارٹ فال ہے کریں. نا. FBR کا 7 مہینوں میں کوئی 468 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. یہی ایشو ہے. ریکوری کے طریقے تھے بیسیکلی وہ مختلف. اسٹرکٹ کرنا چاہتے تھے ہاں جی. تاکہ یہ جو بندہ اپنے آپ کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کر رہا، اپنی انکم FBR کی اتھارٹیز کے سامنے نہیں شو کر رہا، اس کے لیے بڑی ٹرانزیکشنز کو ناقابل عمل قرار دی جائے. مثلا پلاٹ گاڑی نہیں خرید سکتا، بٹ اسٹاک آپ کی مارکیٹ میں نہیں کر پرفارمنس سکتا. شو ہو جائے گی نا کہ ہم نے پلفریجز کو روکا ہے جناب، اور ہم کوشش کی ہے. ٹائٹ کنٹرول کر رہے ہیں ان چیزوں کو جو ہمارے فسکل معاملات ہیں، ٹیکس جی کے بالکل. معاملات ہیں، اس طرح سے. اچھا دوسری طرف آج جو IMF کا ڈیلیگیشن اچھا ہے، اس پہ پہلے آتے ہیں، ایک اور جو خبر چل رہی تھی جی کہ یہ اور بھی ٹائم مانگ رہے ہیں، جو آپ نے کل اپنے پروگرام میں بات کی کہ بیوروکریسی کے لیے جو لا بننا ہے جس میں انہوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرنے ہیں اور پبلک کے لیے وہ پبلک رہیں گے، اس میں بھی سنا یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور IMF اس پہ ریلیکسیشن نہیں دے رہا کہ وہ لا فروری کے اینڈ تک شاید نہیں بن پائے گا یا وہ ایسٹس ڈکلیئر نہیں ہوں گے. تو اس پہ بھی ٹائم گین کی ایک مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایسا معاملہ چل رہا ہے. دیکھیں کوشش تو ہم ہر معاملے میں، آپ کو پتہ ہے نا، فنکار تو ہے نا، یہ اپنی طرف کے ہر معاملے کو فنکار ہے نا، اپنی طرف سے فنکاری کی کوشش تو ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک اسٹرکچرل بینچ مارک ہے. پہلے جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں ایگریکلچر انکم ٹیکس حالانکہ 4 صوبائی اسمبلیوں سے پاس ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر IMF نے ٹف ہوا تو چونکہ ہم نے اکتوبر کا وعدہ کیا ہوا تھا، آ کے ابھی جنوری میں تقریباً ہم نے یہ لا فائنل کیا ہے، تو ہمیں اس کے لیے ویور لینا پڑے گا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں یہ اتنا آسان نہیں لیکن ہے. مل جائے گا ویور انشاءاللہ. ویور تو مل جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویور نہیں ملے گا، لیکن یہ آپ نے اسٹرکچرل بینچ مارک ہے. یہ جو ڈکلریشن آف ایسٹس ہے، گریڈ 17 سے 22 تک کے جو افسر ہیں انہوں نے اپنے ایسٹس، اور یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے ایسٹس دکھانے ہیں، ان کے جو بینیفیشل اونر ہیں، کسی نے بیوی کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کسی اپنے عزیز کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈکلیئر کرنے ہیں، اور پاکستان سے جو باہر ایسٹس ہیں وہ بھی ڈکلیئر کرنے ہیں. لیکن ابھی تک اس میں کوئی پروگریس نہیں ہے obviously. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا ڈرافٹ لا بن چکا ہے، کیونکہ سول سروسز ایکٹ کے اندر امینڈ کرنا ہے. اس کے لیے کیبنٹ کمیٹی اور لیجسلیٹو بزنس CCLC اس کے سامنے وہ ڈرافٹ پیش ہو چکا ہے. اب وہاں سے کلیئر ہو کے کیبنٹ سے اپروو کر کے انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ لے کے جانا ہے. ابھی تک اسمبلی کے فلور پہ نہیں گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیبنٹ سے بھی اس کی اپروول لینی باقی ہے. تو یہ پروسیس ہے، اسی وجہ سے میں نے آج اس پہ سٹوری بھی کی ہے اور وہ چھپی ہوئی ہے. اب آ جائیں اس پہ. چیف جسٹس صاحب کے سامنے IMF کی ٹیم گئی ہے جی، اور انہوں نے کوئی 1 گھنٹے سے زائد ملاقات کی ہے. اب آپ یہ بتائیں گے ہم کیا کریں گے، یہاں پہ سپن کیا ہوگی، گھمائیں گے کیسے اور کیا کریں گے آگے. لیکن میرے خیال ہے ایک جو مسکنسیپشن تھا یا ایک رومر چل رہی تھی، چونکہ وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی ہے، تو زیادہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور یہ وہ اس پہ ساری ایک ہوا بنائی گئی تھی. لیکن آج جو چیف جسٹس پاکستان نے اس ملاقات کے بعد صحافیوں سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ اصل میں تو یہ آئے تھے کہ یہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو کیسے آپ تحفظ دیں گے، اور پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی. وہ سیکیور کر رہے تھے گارنٹیز ایک طرح سے کورٹ کی ان معاملات میں جو جہاں پہ ایکسٹرنل فائنانسنگ کا لنک ہوگا، انویسٹمنٹ کا لنک ہوگا. لیکن بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک سیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کی گورننس کے نام پہ. ایسا نہیں ہے. جیسا کہ اس ملک میں آپ کو پتہ ہے، اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ بتایا اور جاتا ہے، معاملہ اور ہوتا ہے.
اصل میں ایشو یہ ہے کہ میں آپ کی توجہ جو ہے وہ اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی فارن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے نا پاکستان میں، وہ ساری کی ساری ان شرائط کی بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ ہم آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو میکانزم ہے ہاں جی وہ آؤٹ سائڈ پاکستان کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے. جی پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ کوئی بھی انویسٹر آتا ہے، اس کا جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر تو اس کے اعتراضات ہیں، پراپرٹی رائٹس کے اوپر اعتراضات ہیں. آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، آپ دیوانی مقدمہ فائل کر کے دیکھیں، آپ انشاءاللہ فائل کریں گے، آپ کی تیسری نسل جو ہے نا وہ بھی خوش قسمت ہے کہ تیسری نسل تک وہ فیصلہ جو ہے وہ آ جائے اور آپ کے حق میں آ جائے. بالکل کوئی گارنٹی نہیں ہے. یعنی دیوانی مقدمہ پاکستان میں کسی بندے کو دیوانہ کر سکتا ہے. تو یہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے. اصل میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، انہوں نے دوبارہ سے اپریل میں آنا ہے اور یہ ٹیکنیکل مشن ہے. یہ ٹیکنیکل مشن کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنیکل مشن یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے گورننس کے اوپر اور اینٹی کرپشن کے اوپر اپنی ریکمنڈیشنز دینی ہے. میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دوں کہ بہت سے ٹیکنیکل مشن آتے ہیں. مثلا پچھلے سال کی ایک ٹیکنیکل ٹیم آئی جس نے ایف بی آر کے اوپر ان سے بات چیت کرنی تھی. آپ یقین کریں، میں آپ کو وہ رپورٹ دکھا سکتا ہوں جو پچھلے سال کا بجٹ آیا. مجھے ڈیٹو کاپی لگ رہا تھا کہ وہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی اور جو پاکستان کا بجٹ تھا اس میں 99.9% وہی چیزیں تھیں جو آئی ایم ایف کی ٹیکنیکل ٹیم نے اس 15-20 دن میں یہاں پہ ریکمنڈیشنز دی. تو پھر آپ کے خیال میں کیا وجہ اور ہو سکتی ہے ان سے ملنے کی؟ بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ پورے کا پورا پروسیس کو جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں. گورننس کا ایشو تو ہے پاکستان میں، لیکن میں آج بھی کچھ لوگوں سے میں بات کر رہا تھا، میں سیکرٹری فائنانس کا نام لے لیتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ممالک میں یہ گورننس اور اینٹی کرپشن پہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے جا کے بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں. انہوں نے آگے مجھ سے سوال کر دیا، مجھے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں گورننس کی حالت سے آپ مطمئن ہیں؟ میں نے کہا جی میرا انٹرنل ایشو ہے، میں تو مطمئن نہیں ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے کہاں کہاں پہ جا کے یہ کی ہے. سری لنکا میں کی ہے اور افریقہ کے چند ممالک میں کی ہے. بھائی آپ نے افریقہ اور سری لنکا کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے پاکستان کو. گورننس تو واقعی بری ہے. ججز کی اپوائنٹمنٹ اور 26ویں آئینی ترمیم بھی کنٹروورشل ہے. میں تو کنٹروورشل کہتا ہوں اسے. پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پاس کرے، لیکن فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. وہ تو آپ پاکستان میں ریورس گیئر کے اوپر ہے، جو دلے کرتے جائیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ کر تو دیا، اب اپریل میں وہ دوبارہ آئیں گے، وہ رپورٹ کے اندر کیا لکھیں گے؟ کہیں کوئی ایسی چیزیں نہ لکھ دیں جو کل کو ایک نئی کنڈیشنلٹیز کی طرف نہ لے جائیں چیزیں. ابھی اس کے اوپر میں کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہتا. وہ تو رپورٹ سامنے آئے تو میں اس کے بعد بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن میرا نہیں خیال ابھی حکومت اور ریاست بہت آگے کی سوچ رہی ہے. جن آپ مفروضوں پہ آپ بات کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ حکومت اور ریاست ایسا سوچ رہی ہے. ابھی انہیں کچھ وقت چاہیے. وہ ٹائم ان کو آئی ایم ایف بھی دے رہا ہے، وہ ٹائم وہ باقی اداروں سے بھی لے رہے ہیں اور باقی دوست ممالک بھی دے رہے ہیں. ان کی کوشش یہ 1-2 سال کسی طریقے سے ہم نکال لیں. تو اس لیے لانگ ٹرم پلاننگ یا وہ کیا لکھیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ بعد میں دیکھی جائے گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا ابھی اس کے اوپر کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں. اب لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس کے نتیجے میں جو مجھے میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں. ایک تو نیب کے لاء کے اندر مزید چینجز پروپوز کریں گے. اچھا جی، آپ دیکھ لیجئے گا نیب کا لاء کو مزید اس کے اندر امینڈمنٹس آئیں گی. یہ آئی ایم ایف اپنی رپورٹ کے اندر یہ بات کرنے جا رہے ہیں. جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے اس کے بارے میں تو شاید وہ اتنی کھل کے بات نہ کریں، لیکن جو ایف بی آر کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی ہے میں اس کا احوال آپ کو بتا سکتا ہوں. انہوں نے پورے ایچ آر کے بارے میں، ایف بی آر کا ایک انٹیگریٹی مینجمنٹ سیل ہے اس کے بارے میں، پوری طرح سے ایف بی آر کی جو آفیسرز کی رینومریشنز ہیں ان کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی ہے. چونکہ اس کی وجہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو کرپٹ ترین انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں پہلے 2-3 نمبر پہ ایف بی آر کا نمبر بھی اللیجڈلی نہیں، سیدھی پولیس ہے پاکستان کی، ماشاءاللہ جوڈیشری ہے پاکستان کی، جو ایف بی آر ہے، ٹیکس کا نظام ہے، یہ ٹاپ کی چیزیں ہیں نا. اچھا نہیں، پھر بھی ثبوت تو نہیں ہے نا. کس کے پاس ثبوت نہیں ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ جتنے گلوبل انڈیکس ہیں یہ سارے کے سارے
ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی یہی کہتی ہے. پاکستان کو کئی دفعہ بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے, کئی دفعہ پاکستان کو بہتر کرنے کی کوشش ہوتی ہے. وہ بھی پراپیگنڈا سیل ہوتے ہیں, یہ ادارے جو ہوتے ہیں نا دنیا کے بڑے بڑے, یہ بھی کسی پالیسی کے تحت کام کرتے ہیں, شاید آپ کو پتہ نہیں. مجھے تو پتہ ہے, میں تو لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پہ میں بلیو نہیں اتنا کرتا, کیونکہ ان کی جو پولیٹیکل ایک سائڈ ہے وہ ہمیں نظر آتی رہی ہے پچھلے چند سالوں میں, جو پاکستان کے متعلق ان کی رپورٹس رہی ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سے متعلق باتیں کرتے ہیں وہ تو ٹھیک کرتے ہیں, آپ پولیٹیکل اینگل کی طرف چلے جاتے ہیں نا, جنرل باتیں وہ کرتے ہیں نا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ایک جو آپ نے بات کی نا کہ بتایا کچھ جاتا ہے ہوتا کچھ ہے, اس میٹنگ کے فوراً بعد چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا صحافیوں سے جو کورٹ رپورٹر سے ملنا اور ان کو تسلی دینا, یہ اٹ سیلف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے, لیکن اس کو بتایا نہیں جا رہا. اب دال کتنی کالی ہے یہ تو رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. لیکن ایک بات مجھے اور کرنے دیں, یہ جو ٹیکس لاز امینڈمنٹ بل تھا نا, اس پہ چونکہ گڈی گڈی کام ہو رہا تھا سارا, تو جو اپوزیشن لیڈر ہے عمر ایوب, وہ یکدم بولے اور بائیکاٹ کر کے چلے گئے. انہوں نے کہا جی ہمارے ایک M&A کے پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, آپ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے, آپ پنڈی سے ڈکٹیشن لے کے ساری میٹنگز کو چلاتے ہیں, اس لیے میں بائیکاٹ کر رہا ہوں. صحیح بات. وہ اٹھ کے اپنے PTI کے لوگوں کو انہوں نے ساتھ لیا اور میٹنگ سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے. لیکن بعد میں حکومت اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ اپنی مرضی سے انہیں میٹنگ چلائی اور گڈی گڈی کر کے 2-3 مہینے کے لیے سارے معاملے کو ڈمپ کیا کر دیا اور میٹنگ ختم. اصل مسئلہ یہ ہے, دیکھیں کہ پنڈی والے وہ چاہتے ہیں کہ پنڈی والے ان کو بھی ڈکٹیشن میں شامل کریں, جو کہ ممکن نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے سارا, مطلب وہ ڈکٹیشن لینا چاہتے ہیں لیکن وہ دینے کے لیے نہیں, وہ تیار ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کہتے نہیں ہم تو اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ادارے نہیں ابھی کام کرنا چاہ رہے تو ہم کیا کریں گے. چلیں چیزیں آگے بڑھیں. میرے خیال میں ہمیں اس کے اوپر اپنے پروگرام کی اجازت لے لینی چاہیے. اگر آپ کی کوئی خاص بات نہ ہو تو میں کنکلوڈ کر دوں. اجازت. ایک تو چیف جسٹس کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے وہ کچھ نہ کچھ دال کالی ہے, لیکن یہ اپریل تک پتہ چلے گا مجھے زیادہ لگتا ہے اس میں نا, ایسے گورننس اور اینٹی کرپشن پہ چند چیزیں جو ریکمینڈ کریں گے وہ ڈراسٹک ہوں گے. وہ کر تو دیں گے لیکن وہ امپلیمنٹ کس نے کرنی ہے بھائی. وہ IMF کے پروگرام کی کنڈیشنز بن جائیں گی. کچھ نہیں ہونا, پیسے ڈراتے رہتے ہیں لوگوں. اچھا مجھے یہ بتائیں, میں نے جتنی باتیں کی ہیں کسی دن مجھے پرانی باتیں نکال دیں اور دیکھ لیں کہ میری کون کون سی باتیں ٹھیک ثابت ہوئی. پاکستان نے 24واں پروگرام کیا IMF کا, جی, تو 23 پروگرام پورے ہی نہیں کیے سوائے ایک کے, میرا خیال ہے 1 یا 2 کے علاوہ پورے نہیں کیے. تو پھر کیا ہو گیا, چل ہی رہنا پاکستان یار. پھر آپ IMF کے پروگرام سے نکلیں گے, نکل جائے گا. پتہ یہ نہیں مجھے پتا, لیکن کچھ نہیں ہونا. دنیا جو مرضی کہتی رہے, ہم نے اپنے راستے پہ جانا ہے. ٹھیک نہیں ہونا یہ میں نہیں کہہ سکتا بھائی. نہیں, کھل کے بتائیں نا, ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ہم نے مجھے نہیں پتا, یہ چیف صاحب ہی بتا سکتے. یہ چیف صاحب کو ساری باتیں انہیں پتہ ہیں. یہ پورے کے پورے پاکستان کی عوام ٹھیک ہوگی تو معاملات ٹھیک ہوں گے. آپ ساری باتیں چیف صاحب کی طرف لے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی میں دیکھ کے آیا ہوں, وہ اتنے یار وہ ابھی بھی دبئی اور ابوظہبی میں ہیں, اس ملک کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. کون؟ چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہا ہوں میں. ہاں جی. اور وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, آپ مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کوئی وہ چاہیں گے وہی ہوگا بھائی. وہ جو چاہیں گے وہی ہوگا. عوام جو چاہے گی وہ نہیں ہوگا, جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا. بہتری نہیں چاہتے وہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ بہتری ہی چاہتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں. پھر بہتری ہو جائے گی. امید میں دنیا قائم ہے. آپ اتنے نا امید اور مایوس نہ. میں تو بالکل نا امید نہیں. میرا خیال ہے ہمیں اس کے ساتھ اجازت لے لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی آپ لوگوں نے دینے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور اس میں یہ بھی بات کر دوں کہ پراپرٹی والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. نہ کوئی لا بن رہا ہے, نہ کچھ اور ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.